گور شاہ مرحبا، سورہ آل عمران میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جبکہ سارے دین اللہ ہی کے ہیں؟ حقیقی معلومات تو صرف الرا ٹی وی سے کدھر سے مل رہی ہے، آپ سمجھا دیجیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ باریک ایک نقطہ ہے، اس باریک نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے نا۔ اب جیسے اخلاق کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ اخلاق کا کوئی مطلب بھی تو ہے نا، جس طرح فیصل، اکثر لوگوں کو تو نہیں پتا فیصل کا مطلب کیا ہے۔ فیصل کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، پتھر، اور فصیل اس کی جمع ہے، فصیل کا مطلب ہوتا ہے دیوار، ہے نا۔ اچھا، اب اگر آپ نے صرف فیصل نام میں سنا ہے اور اس کا معنی پتا نہیں، تو جہاں بھی وہ فیصل یوز ہوگا آپ کہیں گے جی فیصل موٹے کا ذکر ہے۔ جس طرح لفظ ہے نوید، نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، ہے نا۔ خوشخبری کا مطلب ہے اچھی خبر، لیکن نوید اس کا نام بھی ہے، کیوں بھائی؟ نوید اس کا نام بھی ہو گیا۔ اس طرح انوار، انوار کا مطلب ہے نور کی جمع، لیکن انوار کسی کا نام بھی ہے۔ اسی طرح مظہر، یہ مظہر بھائی کا نام ہے، لیکن مظہر کا مطلب بھی تو ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے لفظ ہے سلم اور اسلام، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب مسلمان دانشور، مسلمان علماء اس نقطے پر آ کر ڈاماڈول ہو گئے اور انہوں نے لفظ اسلام کے معنی کو دین اسلام سے جوڑ کے محدود کر دیا، ٹھیک ہے، اسے جوڑ کے محدود کر دیا۔ تو سلم کا مطلب ہے کیا؟ سلم کا مطلب ہے سپردگی، انگریزی میں بولیں تو سبمیشن، ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو دا ول آف گاڈ، یہ پورا عمل کیا ہے؟ اسلام۔ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 3,000 سال پہلے یہ کہا تھا کہ انا اول من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو مسلم کا مطلب ہو گیا اوبیڈینٹ۔ مسلم کا کیا مطلب ہو گیا؟ اوبیڈینٹ۔ قلب سلیم، وہ بھی وہیں سے نکلا ہے، سلیم۔ اسی طرح دین اسلام، یہ دین کا بھی نام ہے، اور چونکہ نام بھی ہے دین کا، لہذا اسم با مسمى ہونا چاہیے۔ مسلم وہی ہوگا جو اللہ کا اوبیڈینٹ بن جائے گا۔
تو پہلا درجہ ہے اسلام، جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرو۔ اب رب کے سپرد کیسے کرو یہ نہیں معلوم۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں جی مسلمان ہو گئے، خدا کی قسم غلط ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو، اور اس کا عملی معنی کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرو، تزکیۃ النفس کر کے اپنی خواہشات کو مٹا کے رب کی خواہشات کو پورا کرو۔ یہ ہے مسلمان ہونا۔ تو یہ جو پہلا عمل ہے سلم، خدا کے سپرد ہونا، یہ ہر دین کا پہلا حصہ ہی ہے۔ ہر دین کا پہلا حصہ یہی ہے، ہر دین کا پہلا حصہ یہی ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو وہ ہے جس میں تو رب کو اپنے آپ کو سپرد کر دے، وہ دین صحیح ہے۔ جس میں تو رب کے سپرد ہو جائے وہ دین صحیح ہے۔ اب آپ اپنا دین دیکھیے، آپ ہو گئے ہیں رب کے سپرد، آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے حج بھی کیے ہیں، آپ نے سارے عمل بھی کیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے بڑا کوئی فراڈیا نہیں ہے۔ جھوٹ، مکر، دھوکے بازی، غلاظت، ریاکاری، فراڈ، بے ایمانی، یہی آپ کی زندگی کا شعور ہے۔ حرام کما کما کے اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، حرام کما کما کے حج کو جا رہے ہیں، حرام کما کما کے بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہیں، حرام کے اوپر آپ کی زندگی چل رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ کہاں ہو تم مسلمان؟ بائی میننگ آف دا فریز، حقیقی طور پر مسلم تو وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو رب کے سپرد کر دیا، کہ اب اپنے نفس کی کسی خواہش پر عمل نہیں کرے گا، جو رب کا حکم آیا ہے وہ کرے گا۔ اور اس پر حضور کو جتایا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کی ہوا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے نا؟ تو اب ایسے لوگ ان صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوں گے نا جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے تو سب کو چیمپئن بنا کے چھوڑا ہوا ہے، سارے چیمپئن تھے، ہے نا؟ لیکن یہ یعنی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دین وہ ہے، ان الدین، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر دین اسلام کی بات ہو رہی ہوتی نا تو دین کے ساتھ اسلام لکھا ہوا ہوتا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی تو دین کے ساتھ اسلام ہوتا، لیکن یہاں دین کے ساتھ اسلام نہیں ہے، تو معنی اس کے کیا ہو گئے؟ ان الدین، کہ دین تو وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، جو تجھے فرما برداری رب کی سکھا دے۔ اس کے بعد پھر کہا ہے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب،
الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور پھر لوگوں نے بعد میں اختلاف کر دیا اپنے اپنے دین میں، جب ان کو اوتوا الکتاب، جب ان کو کتاب دی گئی تھی نا، لوگوں کو مختلف ادیان کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو وہ صحیح تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا سوائے ان لوگوں کے من بعد ما جاءہم العلم، کہ اس کے بعد پھر جو لوگ آئے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر گڑبڑ کر دی اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بھی جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے حساب لے گا۔ اب یہاں اللہ نے بات شروع کی ہے اسلام کا نام لے کر کے، اور پھر اس کے فوراً بعد مختلف ادیان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی تو، اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی نا تو پھر صرف مسلمانوں کی بات کرتا نا اللہ، سارے ادیان کی بات تو نہیں کرتا کہ ہم نے بھائی بہت سارے لوگوں کو علم دیا، بہت سارے ادیان والوں کو۔ تو یہاں دین اسلام کا ذکر ہے نہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنی اچھی عربی سمجھنے والے، اتنے اچھے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، شاید جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس کا وہ ترجمہ لے لیتے ہیں جو آج مولوی بیان کر رہے ہیں، تو پھر باقی جتنے بھی ادیان اس دنیا میں دیگر انبیاء اور مرسلین نے قائم کیے ان سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، باقی سب بکواس ہے، اچھا تو پھر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اگر بھائی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تو یہ بات تو پھر بڑی جو ہے نا وہ غصہ دلانے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو ہاتھ ہو گئے، ہمارے ساتھ چونا لگا دیا ہم کو۔ اگر دین اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے آدم پر ایمان لانے کی، ابراہیم پر ایمان لانے کی، عیسیٰ پر ایمان لانے کی، باقی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے اگر دین ایک ہی ہے تو یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں بیچارے مولوی جو آپ کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس نے، 313 دین بنائے گئے، ان سب کی نفی اللہ کیسے کر سکتا ہے جو خود اس نے پیغمبروں کو اور مرسلین کو بھیجا ہے؟ توریت بھی اللہ نے بھیجی ہے نا، بائبل بھی اللہ نے بھیجی ہے۔ آج جب قرآن آئی تو وہ کہہ دے کہ جی میرے نزدیک تو صرف اسلام ہے۔ چلو آج نہیں، یوم محشر میں تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا یار، یہ کیا ہوا، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے تو یہ پھر کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ کہیں گے جی چلیے ہم کیوں کھڑے ہیں یہاں پر یوم محشر میں، ہمارا تو دین ہی نہیں ہے کوئی، چلو جی سب امتی میرے جہنم میں چلے جاؤ، ہم کو تو ہاتھ لگ گئے۔ ان مولویوں سے کوئی پوچھے نا، کنجروں سے، کہ جی ہمارے اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ اچھا صرف اسلام ہی ہے تو پھر باقی سب کیا بھاڑ جھونکنے آئے تھے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو اس بندے کا دین صحیح ہے کہ جس کو اس کے دین نے اللہ کی فرما برداری سکھا دی، اور جو دین میں ہو کے بھی فرما بردار نہیں بن سکا تو بیکار ہو گیا اس کا دین۔ اب آج کے دور میں، اب میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوؤں کو بھی دیکھ لو،
عیسائیوں کو بھی دیکھ لو، کسی بھی دین کو اٹھا کے دیکھ لو، کون ہے اپنے دین میں پکا؟ ہندو کو دیکھ لو تو وہ بیچارہ جو ہے بس ادھر ادھر کی الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی بھگوان کہیں نہیں مل رہا۔ عیسائیوں کو تو چھوڑ ہی دو، وہ تو سب دین کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چرچ ورچ کھول دیے، اور بھائی جس کو ٹکرے مارنی ہے جا کے مار لے۔ ہاں، یہودیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ یہودیوں کو تو ہم سے پہلے ہی برا حال تھا۔ بھائی حضور نے فرمایا نا کہ یہودیوں کے اندر 72 فرقے ہیں، میری امت میں ایک زیادہ بنے گا، تو وہ تو حضور سے پہلے ہی ان کے اندر جو ہے وہ 72 فرقے بن چکے تھے، تو ان کا تو پہلے ہی صحیح حالت ٹائٹ تھی۔ صحیح ہے؟ تو ابھی کسی دین، کوئی دین جو ہے اس وقت فرما برداری میں نہیں ہے اللہ کی، کوئی دین نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو، نہ ہندو دھرم سکھاتا، نہ کرسچینٹی سکھاتی، نہ اسلام سکھاتا۔ اسلام بھی نہیں کہتا ہے کہ تم دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو، نہ ہندوازم سکھاتا کہ تم دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو۔ یہ تو شیطان ہے نا، ہندوؤں میں بھی شیطان ہے، مسلمانوں میں بھی شیطان ہے، عیسائیوں میں بھی شیطان ہے، ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، غلط باتیں بولتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہر دین والا اپنے پیر پیغمبر کی بڑی عزت کرتا ہے، دوسرے کے دین کے پیر پیغمبر کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ بولا دوسرے کے دین میں جو پیر پیغمبر آئے ان کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے دین میں جس کو بھیجا ہے اس کو تو تم نے مان لیا، دوسرے کے دین میں اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس کو تم نہیں مان رہے، اس کی گستاخی کر رہے ہو، تو اللہ کو کیسے یہ پسند آئے گی بات؟ سب کو ماننا پڑے گا، سارے دین کی تعظیم کرنی پڑے گی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچینٹی، سب کا ادب کرنا پڑے گا۔ اور اگر آج کسی دین میں کوئی بندہ دوسرے دین کے پیغمبر کو برا کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کے دین کو برا نہیں کہنا، کیونکہ کوئی دین کسی پیغمبر کو برا کہنا نہیں سکھاتا، نہ ہندوازم سکھاتا، نہ اسلام نے کہا ہے۔ تو اسلام نے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کہی ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اے مسلمان، تو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا، ورنہ وہ تیرے سچے خدا کو برا کہے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ جس کو پوج رہے ہیں وہ جھوٹا ہے خدا ان کا، قرآن نے کہا ہے پھر بھی اس کو تو جھوٹا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا۔ تو یعنی یہ فراخ دلی کی بات ہو گئی نا۔ آپ اپنے دین کے مطابق، جو آپ کا دین ہے، قرآن میں جو لکھا اس کو مانو، مولویوں کی باتوں پہ نہیں جانا، مروا دیں گے تمہیں، لڑائی جھگڑا کرائیں گے تمہارے اندر۔ ہندوؤں نے برا کہہ دیا ان کو مارو، وہ کہیں گے مسلمانوں نے برا کہہ دیا تم ان کو مارو۔ بہت ہو گیا خون خرابہ، بہت ہو گئی ہے فتنہ گری، بہت ہو گئی ہیں نفرتیں۔ اب دین کے نام پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے تم کو، اب دین کے نام پہ نفرتیں نہیں پھیلانی ہیں، بہت قتل و غارت ہو چکی ہے، اب مزید نہیں، اب سرکار گوھر شاہی کا دور ہے، اب ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اب اندھیرا نہیں رہے گا جہالت کا، اب سارے ہندوؤں کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، اور سارے مسلمانوں کو پتہ چلے گا ہندو دھرم کیا ہے۔ جب ہندوؤں کو اسلام کا پتہ ہوگا، مسلمانوں کو ہندو دھرم کا پتہ ہوگا، تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب ہم کراچی میں کہتے تھے چہرے کو، یہ جو چہرہ ہے نا، اس کو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں تھوبڑا۔ کیا کہتے ہیں؟ ابے اپنا تھوبڑا تو ٹھیک کر۔ اچھا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں بوتھی، ہیں؟ تو اب ہم اس کے اوپر لڑائی کریں، کہتے ہیں اگر تو نے میری بوتھی کے بارے میں بات کی میں تیرا تھوبڑا توڑ دوں گا۔
صرف ناموں کا فرق ہے، بات تو وہی ہے. جس طرح ہم لوگ آسمان بولتے ہیں، یہ ہندو اس کو آکاش بولتے ہیں. ایک پروگرام آتا تھا نا شروع میں، آکاش وانی، پتہ نہیں چلتا آکاش وانی کا مطلب کیا ہے. یہ چلتے رہیں گے نفرتوں کے کاروبار. تم نے بچ کے رہنا ہے. جو بھی سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ یہودی ہو، کسی نفرت کے کام میں تم کو نہیں پڑنا ہے. کسی نفرت کے کام میں نہیں پڑنا ہے. تم سارے ریلیجنس کے ریسپیکٹ کرو گے. تم کسی کو برا نہیں کہو گے. تم کسی کو برا نہیں سمجھو گے. مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہندو دھرم کے مطابق جو خداؤں کے نام ہیں، اگر مسلمان ان کو برا کہیں گے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں. اور اگر ہندو اللہ کو برا کہیں، اللہ کے رسول کو برا کہیں گے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں. لیکن اگر تم شامل ہو جاؤ گے تو پھر یہ فتنہ اختیار کر جائے گی بات. تم اس میں شامل نہیں ہونا تو یہ فتنہ اختیار نہیں کرے گی، بات دب جائے گی. گستاخ خود ذلیل ہو جائے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ تھوڑا سا جو ہے نا تم کو انگلی کر کے پش کرنا. ایک بزرگ نے شیطان کو کہا کہ یار شیطان، تم یہ بتاؤ ابلیس کہ تو آپس میں لوگوں کو لڑاتا کیسے؟ تو اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے میرے لیے. میں نے کہا تو دکھاؤ تو صحیح. بولا چلو حلوائی کی دکان پہ چلے گئے. وہاں سے وہ جو حلوائی ہوتا ہے نا، یہ جو مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں نا، خاص طور پر جو جلیبی وغیرہ، تو جو کڑھائی کے اندر جو ہے نا شیرہ ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے ساری لکوڈ، ہے نا. اس کے اندر پھر وہ جو ہے نا وہ جلیبی ڈالتے ہیں، وہ تلتے ہیں اور نکال کے وہ شیرے میں ڈالتے ہیں، تو پھر اس میں سے شیرہ لگتا ہے. تو ابلیس نے کہا یوں کر کے انگلی سے شیرہ نکالا اور کسی جگہ لگا دیا حلوائی کی دکان پہ. اب وہ شیرہ لگا دیا تو وہاں جو ہے مکھیاں آ گئیں، مختلف جانور آ گئے. اس نے کہا کہ یار دیکھو یہ تمہارے جانور یہاں آ گئے. حلوائی نے کہا ان کو ہٹاؤ یہاں سے. اب وہ ہٹے نا جانور، کیونکہ وہ شیرہ لگا ہوا تھا، وہ کھا رہے تھے. تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو بات کیا ہے اس میں بیچ میں کہ شیطان نے تو شیرہ لگایا، جا کے مکھیاں آ گئی، جانور آ گئے، کھانے لگے، حلوائی کی اس سے لڑائی کروا دی. اسی طرح یہ واقعات ہوتے ہیں شیرہ لگانے والے، ہے نا. اب شیرہ لگ گیا ہے، اب جو جانور ہیں وہ آ کر کے شیرے پہ جھپٹیں گے. جیسے ابھی حال ہی میں وہ ایک خاتون ہے بی جے پی کی گورنمنٹ میں، نوپور شرما. اس نے کوئی حضور کے بارے میں بڑا ہی برا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ابلیس نے شیرہ لگایا ہے. شیرہ لگایا ہے کہ بھائی کوئی دنگا فساد ہو، مسلمان ہندو ایک دوسرے کو ماریں، لیکن خدا کے واسطے تم اس کام میں مت پڑنا. یہ شیطان کا کام ہے لڑانے کا. کوئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا. جب تم کو یہ کہے نا کوئی کہ دیکھو جی ہندوؤں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو تم ان کو پتہ ہے کیا کہنا؟ ان کو کہنا کہ لاکھوں ہندوؤں نے ہمارے نبی کی شان میں قصیدے بھی لکھے ہیں. ہندو دھرم نے نہیں سکھایا محمد رسول اللہ کی ڈس ریسپیکٹ کرو. وہ بندہ شیطان ہے جس نے کی ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ بندہ شیطان ہے جس نے یہ بات کی ہے. حضور کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس نے اپنا مقدر خراب کیا ہے نا. لیکن
وہ ہندو دھرم کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ دھرم کسی کو نفرت نہیں سکھاتا۔ بس یہ میری ایک بات ہے، آپ کے گوشے گزار میں کرنا چاہتا تھا، موقع مل گیا مجھے تو بیچ میں نے اس کو بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں تنگی محسوس نہ ہو۔ صحیح ہے نا؟ کوئی دھرم کسی کو برا کام کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ اگر کسی ہندو نے غلط کام کیا ہے تو اس کا اپنا یہ عمل ہے، اس کے دھرم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے دھرم کو برا نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ سمجھ گئے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ ہاں، ان نفرت پھیلانے والوں سے ذرا خبردار رہیں۔ بنشی لال مہتا، ادے پور، راجستھان، انڈیا۔ گور شاہی مرحبا۔ بنسی لال مہتا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کوئی جادو اور شیطانی عمل کر کے کسی بھی انسان کو مار دیتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے؟ یار بنسی لال، بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے پوری کی پوری کائنات کے نظام چلانے کی بات، تو اس میں تو اس کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، جو تم کو کرنا ہے کر لو، جیسا کرو گے ویسا ہی اس کا نتیجہ ہو، اچھا کرو گے تو تم کو اس کا انعام ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو وہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، وہ بات کائنات کی تخلیق کے لیے کہی ہے، اس کے لیے نہیں کہی ہے کہ میں چماٹ مار کے منہ پہ تمہیں کہوں اللہ نے مارا ہے۔ آپ بھی خود بھی نہیں مانیں گے، تم اللہ کو نہیں مانتے؟ جی مارتا ہوں، میں مانتا ہوں میں اللہ کو، لیکن یہ چماٹ کیوں مارا تم نے؟ بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اللہ کی مرضی سے چماٹ لگا تجھے۔ نہیں مانیں گے نا آپ۔ فرحت ریاض، پھلواری شریف، بہار۔